الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله۔ عزیزان گرامی، رب العالمین حکم الحاکمین کا بے پناہ فضل، اس کا احسان اور اس کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان ہوئے اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخص بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور جو ضروریات دین ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا، تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان کہلواتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر کلمہ پڑھنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان کہلواتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر وہ مسلمان اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، جو مسلمانی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ۔ کیونکہ مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر کہ جس کے کردار کو دیکھ کر لوگ رشک کریں، لوگ اس جیسا مسلمان بننے کی خواہش کریں، اس مسلمان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش ہم بھی اس جیسے مسلمان بن جائیں۔ مسلمان تو سب ہیں جنہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اچھا مسلمان وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہے، جس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کے اعمال اور افعال اعلیٰ ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، جو اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ ایسی زندگی گزارنے والا مسلمان جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے، جس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی عزت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی اس کو مقام حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی اس کا ادب، اس کا احترام جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اپنی زندگی اللہ اور رسول کی فرما برداری کے اندر گزارے، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے، نیک کام کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے،
ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اور اگر اللہ نے اس مسلمان کو مال دیا ہے تو وہ اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر غرباء و مساکین کی مدد کرتے ہوئے خرچ کرے، اور اس کے دل میں خوف خدا ہو، یاد خدا سے اس کا دل معمور ہو، اور اپنے ہر عمل کے اندر وہ خشوع و خضوع کو پیدا کرے، ظاہری اور باطنی طور پر وہ پاکیزہ اقدار رکھتا ہو، پاکیزگی اختیار کرتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے جس کے اندر ایسی صفات ہوں گی وہ مسلمان ایک اچھا مسلمان ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو علماء کرام نے ایک اچھے مسلمان کی پہچان جو بتائی ہے کہ اچھے مسلمان کے اندر کون کون سی نشانیاں ہونی چاہیے، اچھے مسلمان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سے اس کے اندر ایسے وصف ہونے چاہیے جو اس کو ایک عام مسلمان سے ایک اچھا مسلمان بنا دے۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر حسن اخلاق ہو، دوسری ہے رضا الہی کی طلب اس کے اندر ہو، ایک حسن اخلاق، دوسرا رضا الہی یعنی اللہ کی رضا کی طلب اس کے اندر موجود ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ فتنہ اور شر انگیزی سے بچتا رہے، اور چوتھے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کی وہ پردہ پوشی کرے، اور پانچویں نمبر پر وہ فضول اور لا یعنی جو گفتگو ہے اس سے بھی پرہیز کرے۔ یعنی علماء کرام نے 5 خوبیاں، 5 وصف اور 5 نشانیاں بتائی ہیں جو ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بناتی ہے، جو ایک مسلمان کو ایک مثالی مسلمان بناتی ہے، جو ایک مسلمان کے اندر ایسی کوالٹیز اور ایسی خوبی پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان ایک اچھا مسلمان بنتا ہے، اور اس کی معاشرے کے اندر بھی عزت ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول کی بارگاہ کے اندر بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ وہ 5 خوبیاں، حسن اخلاق اس کے اندر ہو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رضا کی طلب اور خواہش اس کے اندر ہو، شر انگیزی سے اعراض کرے یعنی فتنہ فساد پھیلانے والا نہ ہو، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، اور فضول اور لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ وصف ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، جو ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بناتا ہے۔ جتنے بھی وصف ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ ہے اس کے حسن اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو وہ بندہ۔ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں جو اچھے مسلمان کی خوبیاں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اتنا اعلیٰ کرے، اتنا خوبصورت کرے کہ بجائے وہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کے وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، دوسروں کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرے، دوسروں کے ساتھ جب بھی پیش آئے وہ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن سمرہ
صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا، فرمایا اسلام کے اندر لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ حسن والا وہ ہے، سب سے زیادہ حسن اخلاق جس کے پاس موجود ہے. یعنی اسلام کے اندر وہ شخص سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. ایک دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، فرمایا جو تمہاری سب سے بات مجھے پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اخلاق سب سے اچھا ہو، تمہارے اخلاق سب سے خوبصورت ہو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اخلاق یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی وصف نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر حسن اخلاق جیسی صفت موجود ہے، اس کے اخلاق خوبصورت ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اچھے طریقے سے ہے، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اچھے طریقے سے کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اچھے طریقے سے کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے. یعنی ہر ایک کے ساتھ وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. تو یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ عمل ایک بہت عظیم عمل ہے. اور جتنا کوئی عمل عظیم ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ اتنا عظیم ہی عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ میزان عدل لگے گا، انسان کے اعمال بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا. تو ہر نیکی کا جو ایک وزن ہوگا، کوئی نیکی ہوگی اس کا تھوڑا وزن ہوگا، کوئی نیکی ہوگی اس کا زیادہ وزن ہوگا، کوئی نیکی ہوگی اس کا اس سے زیادہ وزن ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، فرمایا جو چیز مومن کی قیامت والے دن میزان کے اندر سب سے بھاری ہوگی، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جو چیز جو نیکی بندہ مومن کے اعمال کے اندر میزان کے اندر سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا من خلق حسن، فرمایا اس کے اچھے اخلاق جو ہیں وہ سب سے زیادہ وزنی اس کی نیکی ہوگی. سب سے زیادہ وزن والی نیکی اس کے اچھے اخلاق ہوں گے انسان کے. جتنے اس کے اخلاق حسنہ ہوں گے، جتنے اس کے اخلاق خوبصورت ہوں گے، جتنا وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا اتنا ہی اللہ بروز قیامت اس کو اجر بھی زیادہ عطا فرمائے. اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ الْبَذِيَّ، فرمایا اللہ اس شخص پر ناراض ہوتا ہے، اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو اپنی زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، فحش کلام کرتا ہے، زبان سے اچھا نہیں بولتا، زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکالتا، زبان سے اچھی گفتگو نہیں کرتا، زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے.
فرمایا اللہ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، اور جس کی زبان میٹھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اچھے کرے گا، ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئے گا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی یہ نیکی میزان کے اندر سب سے زیادہ وزن والی نیکی ہوگی، سب سے زیادہ وزن والی نیکی ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق جو ہے وہ ان بندہ مومن کو، مسلمان کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ حسن اخلاق مسلمان کو اچھا مسلمان بناتے ہیں، جس کی دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی اور بروز محشر اس کے اجر کے اندر بھی اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اور دوسری چیز وہ ہے رضائے الہی کی طلب، یعنی اللہ کی رضا ہمیشہ پیش نظر رہے اس بندے کے، اس مسلمان کے پیش نظر صرف اور صرف یہ ہو ہر عمل کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے کہ نہیں، یا جو میں کام کر رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہوگا یا نہیں، کیا یہ رب کی رضا اور خوشنودی والے کام ہیں یا نہیں۔ تو اس کے پیش نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی رشتے کو نہیں دیکھتا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، فلاں راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں مجھ سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دار مجھ پر راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، اس پر میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ تو جب بندے کے پیش نظر، ایک مسلمان کے پیش نظر اللہ کی رضا کا حصول آ جائے تو پھر وہ اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے، اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، جو اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، وہ چاہے اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا پیارا اس کا کیوں نہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو راضی نہیں رکھتا بلکہ اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، فرمایا تم اس شخص کو، اس قوم کو کبھی بھی نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھنے والا۔ فرمایا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکیں گی، کہ ایک شخص اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا، اس کا کوئی کتنا ہی پیارا ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ او عشیرتہم، فرمایا چاہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، وہ بندہ مومن جو ہے، جو اچھا مسلمان ہے، وہ ان سے تو تعلق توڑ دے گا لیکن اپنے رب سے تعلق نہیں توڑے گا، وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ فرمایا شر انگیزی سے بچنا، مسلمان کبھی بھی شر پھیلانے والا نہیں ہو سکتا، وہ شر انگیزی سے بچتا ہے۔
اس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، جو اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا، صحابہ نے عرض کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، فرمایا بہترین، یہ سوال کیا بارگاہ مصطفیٰ میں، بہترین اسلام کون سا ہے، یا اسلام کے اندر سب سے افضل کون شخص ہے، کون ہے جو سب سے اچھا مسلمان ہے، کون ہے جو سب سے بہترین مسلمان ہے، یا کس مسلمان کا اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اس مسلمان کا اسلام سب سے افضل ہے، یا اسلام کے اندر وہ مسلمان سب سے اچھا مسلمان ہے، افضل مسلمان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ وہ زبان سے شر پھیلانے والا ہو، نہ ہاتھ سے شر پھیلانے والا ہو، اپنے آپ کو شر سے بچانے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ اور تعلق، کہ مسلمان کس طرح دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کس طرح دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے اس مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا اس کا احترام ہوتا ہے، کتنی اس کی قدر ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا لا یظلمہ، فرمایا ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جو مسلمان ہے حقیقی معنوں کے اندر جو مسلمان ہے، اچھا جو مسلمان ہے، وہ کبھی دوسرے مسلمان پر، آقا نے فرمایا لا یظلمہ، دوسرے مسلمان پر وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں۔ فرمایا لا یظلمہ، اور آگے فرمایا فلا یخذلہ، فرمایا اس کو وہ ذلیل بھی نہیں کرتا دوسرے مسلمان کو، مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اور آگے فرمایا ولا یحقرہ، اور نہ ہی دوسرے مسلمان کی وہ تحقیر کرتا ہے، نہ تحقیر کرتا ہے، نہ تذلیل کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی خوبی ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو جو شخص کلمہ بھی پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے، دوسرے مسلمان پر ظلم بھی کرے، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑے، دوسرے مسلمان کو حقیر بنانے میں، حقارت کی نظر سے دیکھنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑے، وہ آقا کے اس فرمان کے روشنی کے اندر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے۔ وہ مسلمان زبان کا، نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا مسلمان وہی ہے جو کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا، کسی کو ذلیل بھی نہیں کرتا، کسی کو جو ہے وہ حقیر بھی نہیں جانتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم، فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون بہائے،
مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بہانا۔ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے مال کو نہ حق ہڑپ کرے، نہ حق غصب کرے، اس کے مال کو چھین لے، اور اس کی عزت و آبرو بھی اس پر حرام ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان۔ یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا بنے، مسلمان بھائی کے مال کا جو ہے وہ لالچی بن کر اس کے مال کو چھیننے والا بنے، یا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا بنے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو اچھالے، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو وہ معاشرے کے اندر ننگا کر کے رکھ دے، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کو وہ گلیوں میں اچھالتا پھرے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے جس طرح اس کا خون اس پر حرام ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا۔ یہ بھی ایک مسلمان کی خوبی ہے، خصوصیت ہے، جو اس کو ایک مسلمان سے اچھا مسلمان بناتی ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا۔ بشری تقاضے کے تحت شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کے اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور کوئی دوسرا مسلمان اس پر مطلع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، فلاں بندے سے یہ گناہ ہو گیا، تو اب اس مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے گناہ کا چرچا کرتا پھرے، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے، اس کی پردہ پوشی کرے، اور مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا۔ دنیا کے اندر ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ہر ایک کے عیب سب کے سامنے کھلنے والے، بروز محشر جب سب کے عیب لوگوں کے سامنے ہوں گے، تو جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ہوگی، اللہ قیامت والے دن اس مسلمان کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس مسلمان کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا بندے تو نے تو دنیا کے اندر ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے، اس کی عیب کو چھپا لیا ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس سے گناہ ہو گیا، اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو تو نے چھپایا، اس کی پردہ پوشی کی، تو نے دنیا کے اندر اس کی پردہ پوشی کی ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی، اللہ دنیا کے اندر تیرے عیبوں کی بھی پردہ پوشی کرے گا، اور قیامت والے دن بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت والے دن بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ دو انعام ملیں گے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنے کے، کہ ایک تو اس کی عیبوں کو بھی اللہ دنیا کے اندر چھپا لے گا، اور قیامت والے دن بھی اس کی عیبوں کو اللہ جو ہے وہ چھپا لے گا۔ آقا نے فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس کی عیب چھپا لے گا اللہ، اور آخرت کے اندر بھی اس کی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، جس نے دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا۔ اور اس سے اگلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن مقدس کے اندر جو ایک اچھے مسلمان کی اگلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضول اور لا یعنی گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے، ایک اچھے مسلمان کی خوبی ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی صفات کو بیان کیا، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، اور ساتھ والذین هم عن اللغو معرضون، فضول گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، تو آقا نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، ان من حسن الاسلام المرء، فرمایا اسلام کے اندر شخص کی خوبی اور حسن یہ ہے اس کے اسلام کا کہ وہ ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ وہ بے مقصد گفتگو سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ چند خصوصیات جو علماء نے بیان کی جو ایک مسلمان کو اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ حسن اخلاق مسلمان کو اچھا مسلمان بناتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہر کام کے اندر یہ مسلمان کو اچھا مسلمان بناتی ہے، اور تیسری شر انگیزی سے بچنا، معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر امن پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر محبت پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر محبت اور رواداری پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فتنہ پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر شر پھیلانے والا مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت بات بزرگ بیان کرتے ہیں کہ دین دے اندر شر نہیں تے جس دے اندر شر ہے وہ ساڈے وچوں نے، یعنی دین شر نہیں پھیلانے کا حکم دیتا، دین محبت پھیلانے کا حکم دیتا ہے، دین پیار پھیلانے کا حکم دیتا ہے، دین محبتیں بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا سبق دیتا ہے کہ مسلمان ایسا عمل کرے، ایسا کردار پیش کرے، ایسے اپنے جو ہے وہ اعمال پیش کرے کہ جس کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ لیکن اگر فتنہ پھیلانے والا ہوگا تو لوگ پھر جڑیں گے نہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے سے جدا کرنے والا جو ہے وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان اچھا مسلمان بننے کے لیے جو یہ خوبیاں ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا مال جو ہے وہ غصب نہ کریں، کسی کی عزت و آبرو کو نہ اچھالے، کسی کی عیبوں کو اگر پتہ چل جائے تو اس کے عیبوں کو اچھالے نہیں بلکہ ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ یہ خصوصیات ہمیں ایک مسلمان سے اچھا مسلمان بنا دیں گی۔ تو جب یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی تو صرف وہ مسلمان ہی اچھا مسلمان نہیں بنے گا، تو جو معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ہی اچھے بن جائیں گے، وہ ایک معاشرہ ہی اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق نصیب۔ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو ہم نے کیا ہے، مسلمانوں کے صف کے اندر تو ہم شامل ہو گئے۔ لیکن اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان خصوصیات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے محبت نکلے، ہمارے ہاتھوں سے محبت نکلے، ہماری زبانوں سے محبت نکلے، ہم معاشرے کو جوڑنے میں کردار ادا کریں، توڑنے میں کردار ادا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔